نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے تخلیق پاکستان 20ویں صدی کا سیاسی معجزہ۔ کالم نگار ہیں الطاف حسین قریشی اور آواز ہے طلحہ انعام کی۔ اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ میں ضلع حصار کی تحصیل سرسا کے ان چند خوش نصیب نوجوانوں میں شامل تھا جنہوں نے 14 اگست 1947 کو نصف شب ریڈیو پاکستان لاہور سے قیام پاکستان کا اعلان سنا تھا اور ہم بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ یہ ہمارے عزیز دوست محمد یقین کا گھر تھا جہاں ریڈیو کی سہولت میسر تھی۔ ہم نوجوان جنہیں قیام پاکستان میں پسماندہ مسلمانوں کا مستقبل درخشاں اور اسلام کا زبردست احیا نظر آ رہا تھا، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر بہت شاداں تھے اور بر صغیر پر ایک نیا عہد طلوع ہوتا دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ چند مہینوں سے بر صغیر میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کی سیاسی اور آئینی جدوجہد جس بصیرت اور استقامت سے کی تھی، اس نے انگریز حکمرانوں کو شدید احساس دلا دیا تھا کہ اب ان کے لیے ہندوستان پر حکومت کرنا محال ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم ونسٹن چرچل زمینی حالات میں غیر معمولی تبدیلیاں آ جانے کے بعد بھی ہندوستان کو آزاد کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حکومت برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انڈین نیوی میں جس کا مرکز کراچی میں تھا 1945 کے لگ بھگ بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت میں پاکستان کے عظیم افسانہ نگار ذکاء الرحمان کے والد بزرگوار اور میرے بہنوئی جناب مظہر الرحمان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد انگلستان میں انتخابات ہوئے اور دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو فتح سے ہمکنار کرنے والے وزیر اعظم شکست کھا گئے اور لیبر پارٹی کے سربراہ مسٹر کلیمنٹ اٹیلی برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو جون 1948 تک آزاد کر دیا جائے گا، لیکن ہندوستان کے حالات بڑی تیزی سے قابو سے باہر ہوتے گئے اور انگریزوں کو جون 1947 میں یعنی ایک سال پہلے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کا اعلان کرنا پڑا، جس کا میری زندگی سے ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ 3 جون 1947 کی صبح گورنمنٹ ہائی اسکول سرسا میں میٹرک کا نتیجہ سنایا گیا۔ میں بفضل خدا اپنے اسکول میں فرسٹ آیا، جو بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اسی شام آل انڈیا ریڈیو سے وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے منصوبے کا اعلان کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا جائے گا اور 2 مملکتیں قائم کر دی جائیں گی۔ پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح اور سردار بلدیو سنگھ نے اس اعلان سے اتفاق کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی کمیٹی ایمپیریل ہوٹل دہلی میں 3 جون کے منصوبے کی منظوری دینے پر غور و سوز کر رہی تھی کہ حسین شہید سہروردی ہال میں نمودار ہوئے اور قائد اعظم کے پہلو میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آزاد بنگال کے حق میں کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ قائد اعظم نے سہروردی کی طرف ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، آگے بڑھو، مگر میرا خیال ہے کہ کانگریس آپ سے اتفاق نہیں کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جون کے اعلان کے مطابق برطانوی پارلیمنٹ نے جولائی میں قانون آزادی ہند منظور کیا، جس میں طے پایا کہ اگست میں بر صغیر میں 2 مملکتیں قائم ہو جائیں گی، جن کی اپنی خود مختار قانون ساز اسمبلیاں ہوں گی، اور جب تک وہ اپنا اپنا دستور منظور نہیں کر لیں گی اس وقت تک 1935 کے ایکٹ کو عارضی دستور کی حیثیت حاصل ہوگی۔ 14 اگست کی دوپہر وائسرائے ہند کراچی آئے اور انہوں نے پاکستان دستور ساز اسمبلی کے صدر اور پاکستان کے نامزد گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو اقتدار منتقل کیا۔ 15 اگست کی صبح پاکستان کی آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تلاوت قرآن حکیم کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا، جس میں سب سے پہلے دستور سے وفاداری کا عہد کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں سب سے بڑا وفد امریکہ سے آیا تھا اور امریکی صدر ہیری ٹرومن نے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ پورے تعاون کا یقین دلایا تھا۔
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آزاد ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں، مگر ہم قائد اعظم کا پاکستان تشکیل نہیں دے سکے، کیونکہ ہمارے اندر غدار پیدا ہوتے رہے اور قومی سیاست کو بار بار صراط مستقیم سے ہٹاتے رہے ہیں۔ ہمیں ان شکایات کا جائزہ لینے سے پہلے آزادی کا دن پورے جوش و خروش سے منانا اور اچھی امیدوں کا خوش دلانہ اظہار کرنا چاہیے۔ ہماری صدیوں پر محیط تاریخ یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے کسی حکمران نے براہ راست اپنے وطن اور قوم سے بے وفائی اور غداری کا اعلان نہیں کیا، بلکہ وطن کو گزند پہنچانے والوں نے پہلا اعلان یہی کیا کہ وہ اپنے وطن کو ناکارہ لوگوں سے نجات دلا کر ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بعض مصلحین شروع میں اچھے معالج بھی ثابت ہوئے، مگر ان کے اندر جو منفی رجحانات رچ بس جاتے رہے، ان کے باعث وہ ایسے اقدامات کرتے چلے گئے جو وطن کی تباہی پر منتج ہوئے۔ وہ اس زوم کا شکار ہوتے گئے کہ صرف وہی قوم کی نیا کو بحفاظت ساحل پر لا سکتے ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھتا گیا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ان کی ذات اور جماعت کو استحکام میسر آنے ہی سے آ سکتا ہے۔ پھر ان کے حواری یہ قصیدہ الاپتے آ رہے ہیں کہ ان کے سوا اور تمام سیاستدان کرپٹ اور نااہل ہیں، اور قوم صرف ان کی فراست اور دیانت پر اعتماد کرتی ہے۔ اس انتہائی منفی سوچ نے اس تصور کو جنم دیا ہے کہ حکمرانوں اور منصوبہ سازوں کو اس دستور یا ضابطے میں مقید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا قول اور فعل ہی آئین اور قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق بلا روک ٹوک یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں اور اپنے غلط فیصلوں سے ملک اور قوم کو بڑے بڑے نقصانات پہنچانے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ ہم اگر اجتماعی جد و جہد کے ذریعے ان منفی رجحانات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا اور ایک عالمی قوت بن کر ابھر سکتا ہے، اور وہ ایک عالمی طاقت بنتا بھی جا رہا ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔